جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس پر بھارت کا تو پورا کنٹرول ہے بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت تک انڈیا کو بھی ایک سمجھ آ چکی تھی کہ ہمیں کس قسم کے لوگوں سے یا کس قسم کے وزیر اعظم سے واسطہ پڑا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ جناب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ آج نریندر مودی صاحب کا جو رویہ ہوگا، کیا امریکہ کے اس انٹروینشن کے بعد وہ مختلف ہوگا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ نعمان۔ حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، پہلگام واقعے کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اس وقت جنگ کی صورتحال پر آن پہنچی ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں بھارت حملہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے جے شنکر جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی گفتگو کی، اور زور دیا بھارت پر کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ دوسری طرف سعودی وزارت خارجہ نے بھی دونوں ملکوں سے یہ کہا ہے کہ کشیدگی کم کریں اور سفارتی سطح پر معاملات کو حل کریں۔ امریکہ کی انٹرفیرنس کے بعد کیا لگ رہا ہے آپ کو، جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ امریکی انٹرفیرنس ان دونوں ملکوں کے تعلقات کے بیچ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی جب کبھی پاکستان اور انڈیا اس طرح سٹینڈ آف کی پوزیشن پہ آئے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس وقت امریکہ نے انٹروین کیا ہے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پلوامہ اٹیک جو 2019 کا، اس سے پہلے کا سٹینڈ آف اگر آپ دیکھیں، اگر میں اس کو رفلی گنوں تو تقریباً یہ یعنی جب سے پاکستان اور انڈیا نے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کیے ہیں، اس کے بعد سے اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ رفلی چھٹا واقعہ بنتا ہے۔ یہ چھٹی ایسی جگہ ہے جہاں پہ دونوں نیوکلیئر پاور جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں، ایک طرف سے حملے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے پوری طرح جواب دینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہمیشہ کا پیٹرن ہے۔ جیسے ہی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کشمیر پہ، کیونکہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے اس پر بھارت کا تو پورا کنٹرول ہے بھی نہیں ہے، وہاں پہ کئی طرح کی تحریکیں چل رہی ہیں بھارتی قبضے کے خلاف، تو جب بھی وہاں پہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بھارت کا ایک سٹینڈرڈ رسپانس ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کا سٹینڈرڈ رسپانس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس جی میں حملہ کرنے لگا ہوں، وہ اپنی کچھ چیزیں موو کرتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ امریکہ دونوں ملکوں کو کہتا ہے کہ جناب آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ کچھ نہ کریں۔ لیکن پلوامہ میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت مائک پومپیو تھے، معاف کیجیے گا امریکی وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان اور انڈیا دونوں سے بات کی اور سٹینڈرڈ انہوں نے بات کی کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، کوئی اقدام آگے نہ کریں، کیونکہ دونوں ملکوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دونوں ملکوں نے اپنے اپنا جو ایٹمی آرسنل ہے، جو نیوکلیئر آرسنل ہے، یعنی اس اسلحہ خانے کے تالے بھی کھول دیے، تاکہ اگر کسی نے کچھ کیا تو فوری طور پہ ہم جواب دیں گے، تیاری کر لی۔ تو اس کرائسس کو نمٹانے کے لیے مائک پومپیو صاحب بیچ میں آ گئے، لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ بھارت نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، اور پاکستان کے اوپر جو وہ سرجیکل سٹرائک سو کالڈ تھی، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کشمیر کے اندر تھی، وہ انٹرنیشنل بارڈر کے اندر تھی، یعنی ایل او سی کے اکراس نہیں تھی۔ انڈیا نے ایک نئی لمٹ کا تعین کر دیا تھا، وہ یہ کہ وہ پاکستان کے اندر گھس کے وار کر سکتا ہے۔ اب اس کے جب یہ ہو گیا تو اس وقت بھی مائک پومپیو صاحب نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو راضی کیا جائے کہ پاکستان اس کا جواب نہ دے۔ اب جب وہاں پر جواب نہیں، انہوں نے اس حوالے سے جس سے بات کی وہ صاحب آج کل جیل میں ہیں، اور ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ جناب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب بھی اس وقت جیل میں ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نو وے، ہمیں امریکی یقین دہانی پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ ڈی ایسکلیٹ کر دے معاملات کو، سب کچھ کر دے، تو انہوں نے کہا ہم امریکہ کی بات اس وقت مانیں گے جب ہم اس کو جواب دے دیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ خیر وہ ڈی ایسکلیشن کی کوششیں ناکام ہو گئی، اور پاکستان نے پھر اپنا جواب دیا،
اور 27 فروری 2019 کو انہوں نے جہاز بھی گرا لیا, ابھینندن کو گرفتار بھی کر لیا, اس کو چائے بھی پلوائی, کچھ خاطر مدارات اس کی جہاں پہ جہاز گرا تھا وہاں کے پاکستانیوں نے بھی کر لی, پھر دنیا کے سامنے اس کو واپس بھی کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر انڈیا کو آفر کیا کہ جناب اب آئیں اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن اس وقت تک انڈیا کو بھی ایک سمجھ آ چکی تھی کہ ہمیں کس قسم کے لوگوں سے یا کس قسم کے وزیر اعظم سے واسطہ پڑا ہے. تو وہ ایک بہت ایک کرائسس لائک سچویشن تھی جس میں سے عمران خان صاحب نے خود کو اور ظاہر ہے ملک کو بھی نکالا, اور اس میں ظاہر دوسرے سب لوگ شامل تھے. اب ایک دفعہ پھر اگر ہم اس کو مثال بنا کر آج کی بات کریں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب مارکو روبیو وہ ملوث ہوئے ہیں اس معاملے میں, مداخلت کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کی یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپنے جو اتحادی یا کلوز ہیں, امریکہ کے نزدیک کچھ لوگ ہیں جو فرینڈز ہیں, کچھ ہیں ملک جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ایلائز ہیں, مختلف حیثیت ہیں. تو جو امریکن نیٹ ورک سے منسلک ہوتا ہے, جیسا کہ پاکستان بھی ہے, جیسا کہ انڈیا بھی ہے, اور انڈیا تو اب اسٹریٹجک پارٹنر کی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی ایک سٹینڈرڈ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی لڑائی نہ ہو, ان کے درمیان ڈی ایسکیلیشن ہو, ان کے درمیان تعلقات ٹھیک رہیں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ایک امریکہ کے خلاف کھڑا ہو جائے اور دوسرا اس کی دشمنی میں کھڑا ہو جائے, یا یہ دونوں آپس کی دشمنی میں الجھ کے امریکی مفادات کو نظر انداز کر دیں. تو لہٰذا امریکہ کی یہ کوشش ہوتی ہے, تو امریکہ کی یہ اسٹینڈرڈ کوشش اب بھی ہے. اگر آپ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو وزارت خارجہ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کے دیکھیں تو وہاں پر ان دونوں ملکوں سے جو گفتگو کی ہے مائک پومپیو صاحب نے, مارکو روبیو کی اس گفتگو کو انہوں نے وہاں پہ بالکل مختصر انداز میں لکھا ہے. پاکستان سے انہوں نے کہا ہے, جو ظاہر ہے ہمارے میڈیا میں تو اس طرح رپورٹ نہیں ہوا, لیکن پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اس واقعے کی مذمت کرے, انویسٹیگیشن میں معاونت کرے, انڈیا کے ساتھ مل کے ڈی ایسکیلیشن کرے, یعنی حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش. مذمت تو ہم نے کی ہے, کل جو ہماری پریس کانفرنس تھی اس میں ہم نے پہلے مذمت ہی تو کی ہے جی اس واقعے تو یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد آگے آ جائیں, بھارت سے انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے جو ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں, انہوں نے جو ظاہر اس واقعے کی مذمت بھی کی. انہوں نے بھارت کو کہا کہ آپ بھی ڈی ایسکیلیٹ کریں اور ڈی ایسکیلیشن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ وہ جو ایک پریس ریلیز ملتی جلتی ایک ہی ہے, لیکن جب آپ اس کی باریکی میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کے ساتھ کچھ خصوصی شفقت ہے اور کچھ ذمہ داریوں کا تعین ہے جو ہم پہ کیا ہے, ہمارے سے کچھ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. خیر, مذمت ہم نے کر دی اور ناٹ لیس دین ہمارے وزیر خارجہ نے کی. دوسرا اس میں ایک اور فرق ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سبرامنیم جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, ان سے مارکو روبیو نے بات کیا, یعنی اپنے برابر کے آدمی سے, ہم منصب سے. میں یہی بات پوائنٹ آؤٹ اور یہاں پر انہوں نے ہمارے وزیر اعظم سے بات کی. اب یہ فیصلہ کیوں کر ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کیوں بات کرنا چاہی, یا ہمارے وزیر اعظم نے بات کرنا چاہی, یا ادھر سے تقاضا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم سے وہ بات کرنا چاہتے, کیوں ہوا؟ ادھر سے ہی تقاضا ہوگا, یہ تو ان کی مرضی. دیکھیے یہ پاکستان کی مرضی ہوتی, یہ تو دیکھیے مارکو روبیو صاحب نے یہاں پہ بات کرنی تھی تو اسحاق ڈار صاحب سے کرتے, وہ نائب وزیر اعظم بھی ہے, وزیر خارجہ بھی ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے وزیر اعظم سے بات کی. خیر, یہ ذاتی طور پہ مجھے پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے کچھ اچھا نہیں لگا. وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا کہ جناب میرے وزیر خارجہ آپ سے بات کریں گے. خیر, تو اب یہ جو امریکہ کی انٹرونشن جب آ جاتی ہے تو اس ماضی میں بھی آئی, اب بھی آئی. ماضی میں بھی اس انٹرونشن کے باوجود انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی, اسٹرائک کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو اور پھر وہ بھی آپ دیکھیے کہ نریندر مودی صاحب ہیں وہاں پہ, نریندر مودی ہیں, ہی وزیر اعظم تھے اس وقت بھی اور آج بھی.
آج نریندر مودی صاحب کا جو رویہ ہوگا، کیا امریکہ کے اس انٹروینشن کے بعد وہ مختلف ہوگا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر ادھر سے مختلف نہیں ہوتا تو پھر پاکستان سے کیوں توقع ہے کہ مختلف ہوگا؟ تو جو پیٹرن ہے اگر ہم دیکھیں ماضی کا، تو اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ امریکی انٹروینشن کو دونوں ملک ویلکم کرتے ہیں، لیکن دونوں ملک کہتے ہیں کہ جناب بالکل ٹھیک آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنا کردار ادا کریں اس میں، لیکن انڈیا کو روکیں۔ اب بھی رسپانسبلٹی جو ہے امریکہ کی وہ اسی صورت میں ٹیسٹ ہوگی نا کہ بھارت روکے۔ اب بھارت نے سٹرائک کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی کاروائی کرنے کے لیے ایک سٹیپ لے لیا ہے، وہ سٹیپ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں ایک بہت بڑا پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے اپنی افواج کو کہا ہے کہ اب آپ اپنا جو یعنی پہلگام کو وہ حملہ تصور کر رہے ہیں، اور پہلگام کا رسپانس اب آپ ذرا اس کو کیلیبریٹ کریں کہ ہم نے کیا دیا، فری ہینڈ دے دیا، فری ہینڈ دے سو کالڈ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے وہاں کے فری ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ریڈ الرٹ ہو جائے گا، ہو گیا ہے جو ہم اور پاکستان میں اگر ایسا کوئی خدا نخواستہ کوئی اسٹرائک ہوتا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب تو پھر ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اور ٹٹ فار ٹیٹ جب ہوتا ہے تو اگین معاملہ پھر نیوکس کی طرف چلا جاتا ہے، جیسا کہ پلوامہ میں چلا گیا تھا۔ بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ جو پومپیو نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ they were very close to nuclear war۔ تو اب مارکو روبیو صاحب کی قسمت میں یہ واقعہ آ گیا، تو اب سب سے پہلے تو انہیں یہ یقین دہانی کروانی ہے دونوں ملکوں کو کہ اس واقعے کی، یہ جو پہلگام والا واقعہ ہے، اس واقعے کی تحقیقات شفاف ہوں گی اور ایسے ہوں گی کہ جس پر سب کو یقین ہو، اور پھر اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ یقین دہانی وہ ہے جو ان دونوں ملکوں کو ڈس انگیج کر سکتی ہے اس موقع پہ۔ اگر یہ یقین دہانی یا اس طرح کا کوئی میکنزم بنتا ہے تو پھر تو بات ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر ماضی کا پیٹرن دیکھیں تو پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوشش ادھر سے ہوتی ہے اور پھر ادھر سے منہ توڑ جواب جاتا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرے گا، ایڈونچر تو ظاہر ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہوگا کہ وہ باز آ جائے گا۔ اب اس کو روکنا، اب اس میں سعودی عرب بھی ہے، سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہے امریکہ کے ساتھ، بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ ایران بھی ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے۔ اچھا، ایران کی ثالثی کی پیشکش وہ اس لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے کہ ایران بیچارے کو خود ابھی ثالثی کی ضرورت ہے، تو ایران کی ثالثی کیا کر لے؟ ثالثی تو وہی کر سکتا ہے جو دونوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ تو اس کیس میں امریکہ اور سعودی عرب وہ ممالک ہیں جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگر پاکستان کی طرف سے یہ مطلب اب پاکستان کی طرف سے تو ریسٹرینڈ ہے، ہم تو کوئی حملہ کرنے نہیں جا رہے، ہم تو ویٹ کر رہے ہیں، ہم تو دفاع کریں گے اپنا، تو دفاع جو ہے وہ تو پھر ہر قیمت پہ کیا جانا چاہیے۔ تو اس وقت جو پیٹرن ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ کرے۔ اچھا، آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بھارت نے پولیٹیکل کنسنسس بھی اس معاملے پہ پیدا کر لیا۔ ہمارے یہاں سچویشن یہ ہے کہ آپس میں تو بات چیت ہو رہی ہے، جو حکومتی جماعتیں ہیں، جو حکومت میں شامل لوگ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی آپس میں تو ساری مشاورت ہے اس معاملے پر، لیکن جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس ملک کی، تحریک انصاف، خاص طور پر عمران خان صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس معاملے کو لے کر۔ عمران خان صاحب تک جب یہ معلومات جیل میں پہنچی ان کے وکلا کے تھرو، تو کل ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا جسے انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور بریکنگ نیوز کے طور پر اسے انٹرنیشنلی چلایا گیا۔ اس ٹویٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا امپیکٹ فل ہے وہ؟ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دراڑ میں کھڑی ہے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ دراڑ کبھی بھی ختم نہ ہونے پائے، یہ خلیج، اس دراڑ کو بڑھا کے خلیج بنایا جائے، خلیج کو بڑھا کے سمندر کیا جائے، تاکہ کبھی ان دونوں کے قریب آنے کا کوئی امکان ہی نہ رہے۔ اب اس حکومت کو پتا ہے کہ اس کا الیکشن کیسے ہوا ہے، اس پر مہربانیاں کیسے ہوئی ہیں، اس حکومت کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا اختیار کتنا ہے۔
تو لہٰذا ان سارے معاملات کو دیکھ کے انہیں جیسے ہی عمران خان کے بارے میں ایک خیال آتا ہے کہ حکومت کسی ایک ایسے کمرے میں بیٹھی ہو جس میں عمران خان بھی موجود ہو، تو حکومت کے لیے یہ سوچ ہی ایک بھیانک خواب ہے، کیونکہ ایسے کسی کمرے میں کہی جانے والی وہی بات اہمیت رکھے گی جو عمران خان کہیں گے۔ ہاں، لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں، لوگ موجودہ حالات پہ ان کا تجزیہ چاہتے ہیں اور ان کا فیصلہ چاہتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ، کیونکہ وہ جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی ہے، اور فارم 47 کی مہربانیاں نکال دیں تو یہ حکومت تو کہیں اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو ایسی صورت میں حکومت کیوں چاہے گی کہ آگے بڑھا جائے؟ ان کو تو اپنے گاڑی پہ لگے ہوئے جھنڈے ہر چیز سے عزیز ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب، کیونکہ یہ معاملہ قومی اس وقت سلامتی کسی کا حکومت کا نہیں، یہ سلامتی کا معاملہ ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ تو حکومت کا تو ہمیں پتہ یہ کیسی ہے، تو جب قومی سلامتی کا معاملہ ہو تو افواج ہوں، ہر طرح کی افواج، یعنی مسلح افواج، بری افواج، فضائیہ، بحریہ، سب کو عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی فوج جنگ نہیں لڑتی۔ بالکل ایسے ہے۔ دیکھیں، لڑائی قوموں کے بیچ میں ہوتی ہے، فوجیں گولیاں چلاتی ہیں، جی ایسے ہے۔ وہ گولہ باری کرتی ہیں، وہ بہت کچھ دوسرا کام کرتی ہیں، جو قومیں ہیں وہ جنگ لڑنے کے لیے ان نوجوانوں کو تیار رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے تو قوم کا اعتماد چاہیے تھا، اور قوم کا اعتماد اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جب آپ کے وہ لیڈر جن کو قوم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں وہ کوئی بات کریں۔ جی، تو عمران خان صاحب نے یہ کمی پوری کر دی ہے، جو پاکستان کی طاقت میں کچھ کمی دکھائی دے رہی تھی نا، کہ جی انڈیا کے تبصرے بھی چل رہے تھے، پوری دنیا میں یہی بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی قوم کے اندر یکجہتی اور یکسوئی نہیں ہے، بیکاز ان کا جو پولیٹیکل ڈویژن ہے وہ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی پاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ نے وہ کہانی ختم کر دی اور اپنی قوم کی یکجہتی اور یکسوئی کا ثبوت بھی دے دیا کہ جناب اس معاملے میں پھر آپ یہ بھول جائیں کہ کوئی اور ہے۔ تو وہاں وہ قیدی نے اپنا فیصلہ آزادانہ کر لیا، اور اس حکومت نے ثابت کیا کہ یہ اپنے مفادات میں قید ہی رہے گی۔ تو اس وقت اب پاکستان، یعنی جب سے یہ ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ میں آنے سے پہلے بھی ہم بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن اب ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، اور ہر طرح کا جواب پاکستان کی طرف سے جب دیا جائے گا تو قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔